بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے۔ حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی۔ درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے، اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ، یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جو گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے، فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو، جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے۔ یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ خود، ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان۔ آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی۔ اور دیکھتے صحیح تجھ کھڑا کہاں ہے؟ یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے۔ سوچو تو صحیح، یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا، تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تھوڑی
थोड़ी बात, जितने गरीब तन हैं लिबासों से दूर दूर, उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं, और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद, कि शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तो किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना, वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगा फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शय जाया नहीं हुई। अदल जब तक, मैं फिर कहूंगा, इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हजरत अली मुर्तदा एक जर्री इंसान थे, और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती है। और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते हैं ना, बड़ा आदमी। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरैह को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा गुम हो गई, काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो जिरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, जो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी जिरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि जिरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो है भाइयों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं, क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हजरत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है, पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, जाए कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हजरत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत में, राजी करें, इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज ना होना, जिरा तो मेरी है, नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। वो लहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल, तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूं ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाबे अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा, तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अय्यूब अंसारी, माड़े बंदे, अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है, पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए, तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था।
اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کہا وقت پہ آیا کر, کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں. اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے, رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو, غلطی کوئی نہیں, میرے پاس کرتا ایک ہی ہے. اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا, غریب ہوں, کرتا دوسرا کوئی نہیں, تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے, مجھے معاف کر دو, میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دیکھ, ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے, طاقت ہے کسی کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں, سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا, اسی کی تامت. لوگ کھڑے ہو گئے, عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, کیوں لی دو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے, کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے, میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے. دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے, صحابہ نے سیکھا ہے. میں اور آپ تیار نہیں, ہم تیار نہیں انصاف کے لیے, ہمارا مزاج نہیں انصاف کا. ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا, اس کے لیے ہماری تیاری نہیں. اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں, اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں, جج بکتے, یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں. ہم پیش نہیں کر پا رہے, ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا, کھڑا نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی, سوار تین تھے. ایک سواری اور سوار تین. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا, دو بیٹھیں, سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے. قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دو بیٹھیں. حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے, پہلے میں اور حضور بیٹھے, پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے. فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا, اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے, کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے, نہ ادب مانتا ہے, نہ عشق مانتا ہے, تو اس طرح کر, میں تو چھوٹا ہوں, آپ کہیے رسول پاک سے, آپ ہر لحاظ سے بڑھیں, آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے, نہ عشق مانتا ہے, نہ پیار مانتا ہے, نہ تقاضا ہے, مہربانی کرے آ جائیں. حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے, پر مہربانی کریں, ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا علی چپ کر, میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے, انصاف کرنے دے. فرمایا چلنے دے مجھے پیدل, کچھ نہیں ہوتا. تقاضا ہے عدل جب تک پورا نہیں ہوتا. آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا, کچہری کہتا ہوں, اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے, بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے, وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں, جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا. جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں. تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا, لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا, لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا. کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام, اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے. خدا را تقاضے سمجھو, مزاج سمجھو, طبیعت سمجھو اسلام کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر, ہر نقطے پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی. کوئی مقام ایسا نہیں. آپ پڑھیے کتابیں, اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ منافق بگڑ گیا ہے, حضرت عمر کے پاس گیا ہے, لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا, فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا, جو انصاف پہ مبنی ہوگا. ہماری طبیعتوں کے اندر سے وہ جو جس سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے, وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہاراجا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے, یہاں تو میں اختیارات استعمال کروں گا, وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا. تو جب اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں نا انصافی عام ہوتی ہے, پھر ظلم عام ہوتا ہے, پھر بے راہ روی کا شکار. اور میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لے، ذرا جاگ کے سننا یہ والی روایت، اور اسے یاد کر لینا، اس کا رٹا لگا لینا۔ حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا۔ انصاف نہیں، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا، اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں جب انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامن تھامیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ورا کریں بہت ساری چیزوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی ہیں مصالحتی کمیٹیوں کے لیے، بین المذاہب کمیٹیاں، بڑا کچھ بن گیا ہے، لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں، گروہی تعصبات ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے، ہمارا مزاج کس طرف ہے، اس رنگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے، شرازہ بکھر جائے۔ اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں، امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک بھی جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں، اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے، اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں۔ عدل، انصاف ضروری امر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قاضی بنایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا، خود تعینات کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں، خود حضرت عمر پر۔ جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے، ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، ان پر مقدمہ ہے، وہ حساب دینے آئے ہیں، امیر المومنین بن کے نہیں آئے۔ سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی، تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی، تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا، تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا، کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، مزاج ہی کوئی نہیں۔ ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے، فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا۔ ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، فیصلہ غلط تھا۔ جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو۔ اور جب ایک شخص پر، ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کوئی آدمی نہیں بولتا۔ پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر، اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے۔ لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں، غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے۔ چودھری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایس ایچ او صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں، چودھری صاحب درخواست آئی ہے تواڈے تو کی کرنا جے، وہ کی کرنا تواڈے تے اپلیکیشن آئی ہے، لینی ہے کہ نہیں؟ اور اگر غریب آدمی بیچارہ ریڑھی والا 4 بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدھا گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ، تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے، تو چودھری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے، چونکہ 4 بیٹیاں نا اور کل اس کی ملکیت وہی 5000 تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا۔ چودھری بھی کرسی پہ، ایس ایچ او بھی کرسی پہ، اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے، اور ایک ایک زبان سے 32 گالیاں اسے دی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چودھری صاحب تہاڈی مہربانی، میں تو شامی گھر جانا ہے تو میری تیاں روٹی کھانی، مہربانی کرو میرا سامان واپس کر دو، مہربانی کرو خدا را میرا سامان دے دو۔ او یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔
اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر ملتیں نہیں بنتی، پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں، اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرو۔ یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی، رستہ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو پیش کریں، چھوٹی سی بھی زیادتی، چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے، کوئی آدمی انصاف سے بالا تر نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا۔ اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے۔ انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرح جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں، غور کریں۔ میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا۔ جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے، اتنی بخار اور کمزوری ہے۔ حضور منبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے، کانپتے ہیں دست اقدس۔ محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لیے نہیں بلایا، بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے پردے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا معاف کر دو، اٹھو اور بدلہ لو۔ حقیقی جمہوریت تھی نا۔ حضرت عکاشہ بن محصن پیچھے سے کھڑے ہو گئے، بوڑھے آدمی، کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے، بدلہ لینا ہے۔ عجیب ہی منظر بن گیا مسجد نبی کا، آنسو بہنے لگے، لوگ تڑپنے لگے۔ محبوب نے فرمایا بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے، لے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، اماں جی نے کہا کون؟ اماں جی میں غلام بلال ہوں، وہ درہ چاہیے تھا۔ تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے، حضور نے درہ کیا کرنا ہے، طبیعت مبارک تو علیل ہے، بلال ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے ایک صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے امام حسن اور حسین کو باہر نکالا، درہ دیا، کہنے لگی بلال عکاشہ سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ 100 درے مارے، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے، اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا، شہزادے لیے، اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے، فرمانے لگے انہیں بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھاؤ۔ شہزادے بیٹھ گئے، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو۔ حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما، جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، کہنے لگے یار میری کمر پہ مار، حضور کے قریب نہ جانا۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار بیچ میں سے آنے دے۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما، عکاشہ نہ کر، میں نے کہا آنے دو۔ محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے، جناب عکاشہ قریب آئے، کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں، میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی۔ محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا۔ جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے، کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا؟ میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے۔ امت کو درس دیا، امت کو درس دیا، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے، آگے بڑھ، پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے اور کھڑا ہو جا عدل کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا، وہ تو صفے سیدھی ہو رہی تھی، کہا تم بھی آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ، روٹین ہوتی تھی۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو، عدل کا دامن تھام، انصاف سے زندگی گزار، انصاف کے ساتھ وقت گزار۔ اور اگر تو انصاف نہیں کر، محمود غزنوی بیٹھے ہیں، ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا، روتا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں۔ اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں، 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں، خامد فوت ہو گیا، شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مہربانی ہو جائے۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، سپاہیوں سے کہنے لگے بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا۔ کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا۔ بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی، دروازے شاہی پہ دستک دی تو محمود فوراً نکلے، لباس پہنا جنگ کا، نیزہ، تلوار، تیر، کمان، گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے، اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا۔ محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو، دیا گل کر دیا، چراغ بند کر دیا، اور محمود نے 2 وار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی۔ جب قتل ہو گیا تو محمود نے کہا پانی لاؤ، اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی، 1 پیالہ، 2 پیالے، 3 پیالے، 5 پیالے پی گئے محمود پانی کے، پیتے ہی جا رہے۔ میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ تو محمود رونے لگا، کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا؟ کہا مل گیا۔ تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا۔ جب تو میرے گھر آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بھانجا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں، اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا، اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے، کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے، معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے۔ یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ باہر سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ٹھیک ہے مار گئے چھٹی ہو گئی۔ جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں، اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، دکھ سے۔ ایک دن نا اخبار پہ 4 قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی۔ کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے، وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج ضلع لاہور میں 4 لوگ قتل ہو گئے، وہ خبر اتنی چھوٹی تھی، اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے، اس کی خبر بڑی تھی۔ اور قوم وہ ٹھیک ہے، پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے، میری طرح کے لوگ، انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں، یہ عام سے لوگ ہیں، غریب لوگ، یہ گاجر مولی ہیں، کوئی برج نہیں، کٹ گئے تو یہ شادی کی خبر بڑی ہے، اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے۔ اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں، چونک آباد ہو جاتے ہیں، بحث شروع ہو جائے، 4 آدمی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے معاذ اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اتنی بے حسی، اس قدر زیادہ سفاکیت، اور قومی میڈیا مداری گروہ کی خبریں بڑی دیتا ہے، اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ، جن کی رپٹ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی، اور جن کے بارے میں پہلی کاروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا، ان کی خبریں چھوٹی ہیں۔ ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں اکٹھی ہو جائے گی، یہ سنجیدہ قوموں کا وتیرہ نہیں۔ او بھائی، ہم پاکستانی، پنجابی، یہ سارا کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنے مزاج کو تبدیل کریں، انصاف کا آغاز کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی، اپنے آپ کو پیش کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا، اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں۔ یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے، یہاں اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، اس جگہ عدل قائم کر لے، صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے، غریب سے لے کر امیر تک،
جو جس جگہ بیٹھا ہے, جس منصب پہ بیٹھا ہے, اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے, اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے, اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں. اور یاد رکھیں, انصاف انصاف ہوتا ہے, نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے. وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے, اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے, کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے. اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے, جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں, معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں, عدل کرنا سیکھیں. ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام, انفرادی سطح پہ, پھر وہ اجتماعی. آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات, لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے, پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں, لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا. 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے, کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں, اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں, علماء کو نرمی کرنی چاہیے. اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟ ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا ہمیں, کم از کم اتنا تو کرنے دو. اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. عدل رہے گا تو امن رہے گا, عدل رہے گا تو سکون رہے گا, عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا, اور انسان رہیں گے. اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے, درندے پلیں گے. یاد رکھنا, انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے, اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا, اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کسی طرف نہ دیکھیں, اپنے آپ کو سجائیں سواریں, دل کو روشن کریں, ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے. اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.